तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे नया पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी तराना। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तिदा करेंगे आज के इस प्रोग्राम का तिलावत कुरान हकीम से। तेरे नाम से जब मैं आगाज़ कर लेता हूँ, कैसी भी हो परवाज़ कर लेता हूँ। कारी सईद अख्तर साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया। एक बार सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक तारीख़ी दिन है क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि $500 मिलियन सिर्फ 5 महीनों में रोशन डिजिटल अकाउंट में आए हैं। और आज इसी सिलसिले में इस मोमेंट को हम सब मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ बैंक्स भी मौजूद हैं और 88,000 से ज़ायद अकाउंट्स खोले गए, 97 ममालिक से ये अकाउंट्स खोले गए और पिछले 1.5 महीने में सिर्फ $243 मिलियन आए हैं। ओवरऑल जो 500 मिलियन है उसमें से तो तेज़ी आ रही है रोशन डिजिटल अकाउंट में फ़ंड्स की जिस तरह से आ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, उनको खिराज तहसीन। और इस पे मज़ीद बात करेंगे। और वो शायर ने कहा कि वो कौन सा अक़दा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और कमिटमेंट थी और आपने करके दिखाया।
آپ کی وہ کہتے ہیں نا جب دل نیک ہو نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد رضا باقر صاحب جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، گورنر اسٹیٹ بینک، اور اس کے بعد کچھ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ہمارے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک سے جو زوم پر موجود ہے، وہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد ایک ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے سرٹیفکیٹس کی جو کہ پرائم منسٹر دیں گے ان بینکس کو جن کی کارکردگی بہت ہی کمال رہی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات میں ضرور کروں گا، مختلف ڈیفیسٹس کی جب بات ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ جو ختم ہوا ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ جب آنیسٹ لیڈر ہوں، وہ لیڈر جس پہ قوم کو اعتبار ہو، اعتماد ہو، تو ملک کے حالات بدلتے ہیں، اور اس کا ہم ایک دیکھ رہے ہیں عملی مظاہرہ بھی، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں، عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو یقینی بنایا اور ثابت کیا۔ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ختم ہونا قوموں کے لیے جیت ہوتی ہے، لیڈرشپ پہ جب ٹرسٹ ہو۔ مزید خیالات کا اظہار کریں گے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعظم صاحب، وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب، معزز مہمان گرامی، اور خاص کر بیرون ملک پاکستانی جو آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ محترم وزیر اعظم صاحب، آج اسٹیٹ بینک کے لیے یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تقریب میں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $500 ملین کے حصول کا ہم اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ آج جیسا کہ سینیٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ 97 ممالک سے اوورسیز پاکستانیز نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیے ہیں اور 88,000 اکاؤنٹ کھول چکے ہیں۔ محترم وزیر اعظم صاحب، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی کہانی شروع ہوتی ہے آپ کی ایک ویژن سے جو آپ نے اسٹیٹ بینک کو دی، اور آپ کی ویژن یہ تھی کہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہماری قوم کا ایک بہت اہم اثاثہ ہیں، اور اسٹیٹ بینک کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے رستے آسان کریں کہ وہ پاکستان میں بینکاری کریں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کی اس ویژن کی روشنی میں اسٹیٹ بینک نے کچھ اقدامات لیے جو پہلے کبھی ہماری تاریخ میں نہیں لیے گئے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایسا رستہ نکالا کہ بیرون ملک پاکستانی بغیر کسی بینک جائے، بغیر کسی ایمبیسی جائے، اپنا اکاؤنٹ اپنے گھر سے بیٹھ کے ڈیجیٹلی کھول سکتے ہیں۔ پہلے تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا۔ دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب یہ کی گئی کہ ان اکاؤنٹس کو ریپیٹریبل بنایا گیا، یعنی کہ اگر آپ اس میں پیسے لائیں گے، جب آپ نے باہر لے کے جانے ہوں تو آپ سے کوئی سوال، خاص کر اسٹیٹ بینک آپ سے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ ایک پرانی ویژن پرائم منسٹر صاحب یہ تھی کہ پیسے اندر لانے کا رستہ آسان کرو لیکن باہر کے لے کے جانے میں دقت پیدا کرو۔ آپ کی ویژن کے تحت ہم نے یہ بولڈ سٹیپ اٹھایا کہ باہر کے لے کے جانے کا رستہ آسان کریں گے، اور جب وہ آسان ہوئے گا تو پھر لوگ خود ہی اس میں پیسے لائیں گے۔ لیکن تیسری چیز پرائم منسٹر صاحب جو کی آپ کی ویژن کی روشنی میں، وہ یہ کی کہ یہ صرف ایک رستہ نہیں نکالا کہ بیرون ملک پاکستانی ایک سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیں، بلکہ ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے ایک لائف سٹائل بینکنگ پروڈکٹس کی بہت ساری آپشنز دیں، جس میں بل کی ادائیگی ہے، ای کامرس ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جو پہلے کبھی آفر نہیں گئے، اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب جس کے لیے میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ایک رستہ دیا کہ بیرون ملک پاکستانی ہماری ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں آسانی سے ڈیجیٹلی ماؤس کلکس کے تھرو انویسٹ کریں۔ ان تین وجوہات کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب جو ہم نے سہولیات دیں، اس کی وجہ سے ہمیں آج بڑی خوشی ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی رفتار میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو اس تقریب کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے وزیر اعظم صاحب کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ آپ کی ویژن سے
یہ ممکن ہوا. یہیں پہ آپ نے افتتاح کیا تھا 5 مہینے پہلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اسکیم کا. ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص کر ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کا کہ جنہوں نے اس کو آزمایا اور جو تقریباً 88,000 اوورسیز پاکستانی اس میں آ چکے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو آزمایا اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو بہت سارے فائدے وصول ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ان اداروں کا حکومت کا جنہوں نے ہمارا اس میں ساتھ دیا. سب سے پہلے وزیر خزانہ صاحب, منسٹری آف فائنانس نے جس تیز رفتاری سے جو سیونگ سرٹیفکیٹس آگے لائے, وزیر خارجہ کا جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بہت سارے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے ویبینارز کیے, خاص کر FBR کا کہ جنہوں نے ٹیکسیشن میں بہت سہولیات دیں. اور یہ FBR اور ٹیکسیشن ایک ایریا ایسا ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانی بہت گھبراتے ہیں, ان کو ایک سادہ رستہ دیا. لیکن اس تقریب کا مقصد نہ صرف شکریہ ادا کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب, ساتھ ساتھ کچھ پیغام بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا میرا پیغام سب کے لیے جو یہاں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ آج تک اگر 88,000 اکاؤنٹ سے $500 ملین ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں وصول ہو گئے ہیں تو ہم سب خود ہی اندازہ کر لیں کہ آگے اس میں کتنی گنجائش ہے. سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ 88,000 سے اتنے آ گئے ہیں. منسٹری آف اوورسیز کا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی تعداد 7 سے 9 ملین ہے. تو ابھی اس 7 سے 9 ملین سے 88,000 اکاؤنٹ سے اتنی وصولی ہوئی ہے. تو پہلا تو پیغام یہ ہے کہ ابھی ایک ہم ٹپ آف دی آئس برگ پہ ہیں, انشاءاللہ آگے اس میں بہت خوشخبریاں آپ کے لیے لائیں گے. دوسرا میرا پیغام ان بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ابھی تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو نہیں آزمایا. میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آزمائیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم آپ کی امیدوں پہ اور ہمارے جو بینک ہیں آپ کی امیدوں پر اس پہ پورا اتریں گے. میرا ایک اور ہے پیغام پرائم منسٹر صاحب کہ 3 اہم چیزیں ہوئی ہیں ابھی حال ہی جس میں بیرون ملک پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے ان اکاؤنٹس میں انٹرسٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھے گا. سب سے پہلی چیز یہ FBR سے ریلیٹڈ ٹیکسیشن کے جو مسائل ہوتے ہیں, آپ کی رہنمائی کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب, آپ کی انٹرسٹ کی وجہ سے یہ آرڈیننسز پاس ہوئیں کہ اب جو بھی بیرون ملک پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے یا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے, اس پہ جو اس کو منافع آتا ہے, اس منافع کی حد تک اس پہ جو ٹیکس کٹتا ہے سورس پہ وہ فل اینڈ فائنل ہے. اس کے بعد اس منافع کے لیے اس کو FBR میں کوئی ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیٹسفیکشن بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ان کی ٹیکس کی ادائیگی ہو گئی جو انہوں نے منافع کمایا. اس کے ساتھ ایک اور اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کہ ایک جو دقت آتی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو وہ یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے ہیں تو ہمیں بینک چارجز بہت لگاتا ہے. مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارے $50 کٹ گئے, ہمارے $70 کٹ کے پیسے بھیجتے ہوئے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ایک ایسا راستہ نکالا ہے کہ بیشتر کورسپونڈنٹ بینکس جو ہیں جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں گے اس پہ چارجز صرف $5 سے $9 تک ہوں گے. آپ جتنا اماؤنٹ بھیجیں $5 سے $9 تک, ایک بہت کمی آئی ہے اور میں شکر گزار ہوں ان بینکس کا جنہوں نے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور جو خوشخبری میں بیرون ملک پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہوں, خاص کر جو یورپ اور برطانیہ میں ہیں, ان سے ہمیں یہ ریکویسٹ آتی تھی کہ ہمیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو یورو اور برٹش پاؤنڈ میں بھی میسر کریں, یہ صرف ڈالر میں تھا. تو منسٹری آف فائنانس کے تعاون سے آج یہ بھی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ برٹش پاؤنڈ ڈینومینیٹڈ اور یورو ڈینومینیٹڈ سیونگ سرٹیفکیٹ, نیا پاکستان سرٹیفکیٹس اب میسر. تو میرا آخری پیغام وزیر اعظم صاحب اب ہمارے بینکوں کے لیے ہے جن کے ساتھ ہی ہم نے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اسکیم شروع کی. سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں ان 8 کا, اور اب ایک ہمارے پاس ایک نئے بینک بھی آ گئے, ان قریب 15 بینکس اس میں آ جائیں گے. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سفر شروع کیا. لیکن ساتھ ساتھ میرا پیغام ان کے لیے ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی تعداد 7 سے 9 ملین ہے, ابھی 88,000 اکاؤنٹ کھلے ہیں. آپ کے سامنے ایک پوٹینشیل ہے, آپ اس میں آگے چلیں.
ان اوورسیز پاکستانیز کو اوور بورڈ کریں اور ان کے لیے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اس میں سہولیات لائیں آگے کہ ان کے لیے آسانی ہو، اتنی ہی آسانی ہو جو ان کو اپنے باہر کے بینکوں میں میسر ہے۔ آخر میں وزیر اعظم صاحب، میں بات وہیں پہ ختم کروں گا جہاں سے شروع ہوئی تھی، اور وہ آپ کی ویژن سے، آپ کی یہ جو انسٹرکشنز تھیں حکومت کے لیے اور اسٹیٹ بینک کے لیے کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آپ کی ہاؤزنگ کی مارک اپ سبسڈی اسکیم اور لو کاسٹ ہاؤزنگ اسکیم کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ اس کی ایک اور مثال ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں پرائم منسٹر صاحب ہم اسی کام پہ لگے رہیں گے کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے بینکاری کرنا اور بینک سے بینکنگ کرنا وہ آسان ہو۔ مجھے اس میں پوری امید ہے پرائم منسٹر صاحب کہ ہم اپنی محنت سے آپ کی امیدوں پر، ہماری قوم کی امیدوں پر اور ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ رضا باقر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو کہاں سے کہاں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہاں جہانگیر خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، لیجنڈ ہیں اور امبیسڈر بھی ہیں، برانڈ امبیسڈر بھی ہیں ایک بینک کے ساتھ اس کیمپین پر۔ رمیز راجہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور رمیز راجہ صاحب نے ہمارے ایک ٹی وی سی کا وائس اوور کیا ہے اور کمال کا وائس اوور کیا ہے۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ ویسے ہی ان سے کنیکٹ کرتے ہیں کرکٹ کامنٹری کے تھرو، تو انہوں نے بھی، ان کی آواز نے بڑا کردار ادا کیا ہے لوگوں نے جو تیزی سے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس چلی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں کچھ اوورسیز پاکستانیز اکاؤنٹ ہولڈرز جو اب کریں گے براہ راست وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گفتگو۔ پہلے میں دعوت دوں گا سیدہ پیکر زہرا صاحبہ، آپ مسقط عمان سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت براہ راست۔ السلام علیکم، I am Peter Zahra and I work in Muscat for a bank. Russian digital account میں believe کرتی ہوں is one of the best initiatives state bank and any government has ever launched for overseas Pakistani. I think state bank still اس کے scope کو further improve کر سکتا ہے، اس میں advisory services اور wealth management services include کر کے for Pakistani diaspora, especially for real estate sector. پلس نیٹ ریٹ آف ریٹرن آفٹر ٹیکس جو ہے ابھی گلف کنٹریز کے ریٹ آف ریٹرن کے کمپیریزن میں ابھی بھی اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، اسپیشلی یو ایس ڈالر میں، تو آئی تھنک اسے تھوڑا فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ لیول آف انٹیگریشن از پار ایکسلنس، اسپیشلی سی ڈی سی اینڈ بروکریج سروسز، اینڈ آئی وش آل دا بیسٹ فار اسٹیٹ بینک فار دس انیشیٹو۔ جی بہت بہت شکریہ سیدہ پیکر زہرا۔ وقار یونس صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک اور کرکٹر۔ وقار یونس صاحب خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں حامد حسین شکاگو سے۔ جی حامد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر صاحب کا۔ میں تقریباً 30 سال سے باہر ہوں، اور ان 30 سالوں میں نے جو سب سے بہترین انیشیٹو دیکھا ہے جو ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتا ہے اوورسیز پاکستانیز کو، وہ یہ انیشیٹو ہے، اور یہ جس طرح سے ایکسیکیوٹ ہوا ہے وہ اس کے لیے بھی میں اسٹیٹ بینک اور بینکرز جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کو کنگریچولیشن دیتا ہوں کہ بہت ہی ایزی طریقے سے یہ سب جو ہے ہم نے جو ہے اکاؤنٹ کھولنا وغیرہ بہت ایزی تھا اس میں۔ ایک کوئکلی سجیشن ہے جو ان پرٹیکولر جو امریکہ میں پاکستانی سے ان کی وجہ سے ہے، ان کے لیے ہے کہ جو جس طرح سے انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے، اس کے پروسیس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کریں اور اس میں پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، تاکہ بینکوں کو جو ہے نا یہ انسٹرکشن دی جائے کہ جو انفارمیشن دی جاتی ہے اس کو پرائیویٹ رکھا جائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو جسے کہتے ہیں اپنا آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ کنسرن ہو
تو اگر وہ کنسرن کو ایلیویٹ آپ کر دیں تو زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف آئیں گے اور زیادہ لوگ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کریں گے اس سولوشن کو. لیکن دس از اے گریٹ سولوشن اینڈ آئی کنگریچولیٹ ایوری بڈی اینڈ آئی تھینک یو پرائم منسٹر ون مور ٹائم. such a great effort. So thank you so much. ہمارے ساتھ ہیں بحرین سے نور الرحمان عابد صاحب. محترم جناب وزیر اعظم صاحب، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں مجھے سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اس کو کھولنے کا تجربہ کیا جائے. اگرچہ میری آئی ٹی اسکلز تو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی میں نے، اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ 20 منٹ میں سارا کام مکمل ہو گیا. لیکن صرف ڈاکومنٹیشن اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے اپنے کسی بچے کو انوالو کرنا پڑا. لیکن گھر بیٹھے بٹھائے اسٹیٹ بینک نے یہ اتنی بڑی سہولت دی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ یہ آج سے پہلے کبھی بھی اویلیبل نہیں تھی. اور سونے پہ سہاگا یہ جو نیا پاکستان اسلامک سرٹیفکیٹ متعارف ہوئے ہیں، یہ بہت ہی درینہ خواہش اور ضرورت تھی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے. اس کو متعارف کرا کے تو بہت بڑا احسان کیا آپ نے پاکستان کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی. تو اس کے لیے تو بہت ہی ہم خوش ہیں. اور میں بینکنگ میں ہوں، ایک بہت بڑے اسلامک بینک کا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہوں. پوری بینکنگ اور انویسٹمنٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی اتنی ییلڈ والا اسلامک انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے میں اسٹیٹ بینک کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. 2 مشورے میرے ہیں. ایک تو اسٹیٹ بینک گورنر صاحب ڈاکٹر باقر صاحب آپ کے لیے کہ یہ آپ نے اتنی اچھی پروڈکٹ اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹروڈیوس کروائی ہے، اسی طرح کی پروڈکٹ پاکستان کے اندر رہنے کے والوں کے لیے بھی اسلامک سرٹیفکیٹ ضرور انٹروڈیوس کروائیں، خصوصاً جو ہمارے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کو محفوظ انویسٹمنٹ کا کوئی چوائس نہیں ہے گورنمنٹ کی سیکورٹیز میں. تو اس پہ پلیز ضرور غور کیجیے گا. اور دوسرا گزارش پرائم منسٹر صاحب آپ کے لیے ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا 88,000 لوگوں نے اکاؤنٹ کھول لیے ہیں، اور یہ صرف اسٹیٹ بینک کے ویبینار اور بینکوں کے ویبینار کی بدولت ہوا ہے. اگر آپ 10-15 منٹ کی قربانی کر کے ایک تقریر اوورسیز پاکستانیز کے لیے خصوصاً کریں تو سوشل میڈیا کے ضرور آپ ملینز کو پہنچ پائیں گے. اینڈ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 500 ملین ہے انشاءاللہ 5 بلین میں کنورٹ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی آگے بڑھتے ہیں. مہدی رضا صاحب ہیں یو کے سے. السلام علیکم. جی میں مہدی رضا یو کے سے بات کر رہا ہوں. میں میکینیکل انجینئر ہوں، یہاں امیزون میں کام کرتا ہوں. مجھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آن لائن پتہ چلا. جی انفارمیشن موجود تھی. میں نے ان کا کمپیریزن کرنا شروع کیا، لٹریچر دیکھا اور مجھے اچھا لگا. ڈیسائڈ کیا میں نے کہ میں ابھی بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولتا ہوں کیونکہ لٹریچر بہت کلیئر تھا اور بھی اسکوپ تھا فار روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. سے سارے چارجز وغیرہ آلریڈی کافی کلیئر تھے. اکاؤنٹ کھولنا بہت سمپل رہا. ود ان 48 آورز اکاؤنٹ کھول دیا گیا. مجھے ایک اکاؤنٹ مینیجر دی گئی جنہوں نے مجھے ہر پروسیس پہ اپڈیٹ کیا، فالو کیا میری کوئریز کو. اور اس کے بعد میں نے ڈیسائڈ کیا کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ پہ انویسٹ کروں. ہم یو کے والوں کے لیے جو آپ انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہاں ہمارے بینکس 1-2% سے زیادہ نہیں دیتے. تو جو وہاں پہ انٹرسٹ ہمیں مل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. اس لیے آئی ایم ویری ہیپی. 2 سجیشنس سر. پہلی یہ کہ آپ جو ہیں پیسہ تو آ رہا ہے اور انشاءاللہ اور بھی آئے گا. لوگوں کو اس کو خرچ کرنے کے لیے پاکستان میں تھوڑا سا انسینٹیو دیں کہ جیسے اگر میں کوئی گاڑی خریدتا ہوں یا پاکستان میں کوئی پراپرٹی خریدتا ہوں یا ایون کوئی چھوٹا فون یا کوئی اور چیز لیتا ہوں، اس میں ٹیکس میں کوئی ریبیٹ یا کوئی انسینٹیو دیا جائے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کی اکانومی کی سائیکل میں آئے. اور سیکنڈلی سر اتنی اچھی پروڈکٹ ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اسٹیٹ بینک کو بھی اور جتنے بھی بینکس ہیں. یہاں پہ ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ، پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں ایڈورٹیزمنٹ آنے چاہیے تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انشاءاللہ اور انگیج ہوں. بہت شکریہ. جی ہاں بالکل. ایک انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا پلان بھی تیار کیا ہوا انہوں نے. عرفان مصطفیٰ صاحب ہیں متحدہ عرب امارات سے.
منصور خان ہے سعودی عرب سے. جی منصور بھائی. پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. رضا باقر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. اور مسٹر پرائم منسٹر, ہمیشہ سے بیرون ملک پاکستانیوں کی اہمیت کے لیے آپ ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ان کے آن دا فور فرنٹ رہے ہیں, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آپ کے اس اعتماد پہ پورا اترتے ہوئے تمام پاکستانی, انہوں نے صرف 5 ماہ کی قلیل مدت میں آر ڈی اکاؤنٹس میں آلموسٹ $500 ملین ٹرانسفر کیے. انشاءاللہ یہ مزید بڑھیں گے. میں پچھلے 12 سال سے سعودیہ میں مقیم ہوں اور مختلف بینکوں کے ساتھ میں بینکنگ کر رہا تھا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں مجھے میرے جو بینک ہیں, بینک الفلاح نے خود اپروچ کیا, انہوں نے خود انیشیٹو کیا اور انہوں نے مجھے اس کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا. پہلے تو میں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا, لیکن جب انہوں نے پرسو کرتے ہوئے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تو صرف اکاؤنٹ کھولنے میں 15 منٹ لگے, ود ان 48 آورس اکاؤنٹ کھل گیا. تو دیٹ واز اے ویری گڈ آپشن. اٹ واز اے ویری یوزر فرینڈلی پروسیجر تھا, کوئی پریشانی ہمیں اس میں نہیں. اور یہ گھر بیٹھے بینکنگ ایک ہماری ریکوائرمنٹ تھی تمام ایکسپائرس کی کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا بینکس ہم گھر بیٹھے اپنے فنڈس کو مینیج کر سکیں. صرف میری ایک سجیشن ہے جو کہ اسپیشلی سعودیہ میں نے ایک پرابلم نوٹ کی ہے, جو کہ میرے باقی کولیگز ہیں یا جو کمیونٹی میں ہم بات کرتے ہیں, یہاں سے جو ریمیٹنگ بینک ہیں یا جو انٹرمیڈیری بینکس ہیں وہ اکثر پیسے ٹرانسفر کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں. وہ 1 سے 7 دن تقریباً لگ جاتے ہیں, کبھی کبھار 1 دن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار اٹ ٹیکس اپ ٹو 7-8 days. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے, گورنر اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ لوکل بینکس کے ساتھ مل کے یہاں پہ جو ریمیٹنگ بینکس ہے سعودیہ میں, ان کے ساتھ اس چیز کو تھوڑا سا اگر سارٹ آؤٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ. عرفان مصطفیٰ, لگتا ہے ان کا کنیکشن ابھی بحال نہیں ہوا. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آگے چلتے ہیں. اب مومنٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے. گورنر اسٹیٹ بینک, منسٹر فائنانس, آپ بھی تشریف لائیے. سب سے پہلے ہیں جی یونائٹڈ بینک لمیٹڈ, highest number of accounts opened through Roshan Digital Account, UBL. اور highest amount of deposits through Roshan Digital Account, Mizan Bank. اور ایک اور بھی ان کی کارکردگی رہی میزان بینک کی کہ ہائیسٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ان اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس. تو آپ ایک اور مومنٹو ریسیو کریں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے. اگلا مومنٹو ہے ہائیسٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ان کنونشنل نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اینڈ دس گوز ٹو حبیب بینک. اور اپریسیشن ہے فار اسپیشل مارکیٹنگ ایفرٹس بائی بینک الفلاح. اور اب میں گزارش کروں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے کرکٹرز کو بھی ویلکم کرتا ہوں, اور بینکرز کو خاص طور پہ. اور آج اسٹیٹ بینک گورنر آپ کو خاص میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں. میری یہ اب سے نہیں, میں کوئی 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو
سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اور میرا انٹریکشن کرکٹ کی وجہ سے شروع سے تھا اوورسیز پاکستانی سے، لیکن پھر شوکت خانم کی جب میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو سب سے زیادہ مجھے رسپانس اوورسیز پاکستانیز کا ملا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل باہر بیٹھا ہے. جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ ہمارے پاس جو ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں وہ کم تھے اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو بہت بڑا خسارہ تھا، ریکارڈ ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. 20 ارب ڈالر جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا ڈیفیسٹ نہیں ملا. تو اس کا جو بھی بینکرز سمجھتے ہیں اور جو ہمارے اکانومسٹ اور فائنانس منسٹر سب کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کرنسی کے اوپر ہوتا ہے. اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو روپیہ جب گرا تقریباً 107 روپے ڈالر پہ، آج 160 روپے ڈالر پہ گیا، تو جو بھی چیزیں پاکستان سے باہر سے امپورٹ ہوتی تھی، مینلی تیل، جب تیل مہنگا ہوا تو سب چیز مہنگی ہو گئی. ٹرانسپورٹ، بجلی، سب امپیکٹ ہوتی ہے جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کہ امپورٹس، جو کھانے پینے کی چیزیں، ایڈیبل آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ایک تو مہنگا ہوا ڈالر کے مضبوط ہونے سے اور روپے گرنے سے، لیکن پھر ویسے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے اس کی قیمت اوپر چلے گئی. تو گھی مہنگا، پھر دالیں 70% امپورٹ ہوتی ہیں وہ مہنگی. تو جو سارا امپیکٹ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا. اور بڑے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے ہیں، اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے. تو اس سے ہم نے شروع سے ایک چیز ریئلائز کی کہ جب تک ہمارے ریزروز بلڈ اپ نہیں ہوتے فارن کرنسی کے، تو ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی. کیونکہ انویسٹمنٹ جو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھاتی ہے، انویسٹمنٹ تو تب آتی ہے جب لوگ، خاص طور پہ جن کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوں یا جنہوں نے باہر سے پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہو، تو اگر وہ ڈالر سے کنورٹ کر کے روپے میں انویسٹ کریں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ اگر روپے نے گری جانا ہے تو وہ ڈالر میں ہی رکھتے ہیں. تو اس لیے انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے جب کرنسی فلکچویشن ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم میں، کیونکہ لانگ ٹرم میں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، اور میں خاص طور پہ کامرس منسٹری کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ امپرومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر. اور اس ٹائم کے اوپر ایکسپورٹس بڑھی ہیں جب کہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے. اور ہماری جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں یہ برِ صغیر میں جو ہمارے سے آگے تھے، بنگلہ دیش اور ان کی ہندوستان جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے، ان سے زیادہ تیز پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے آج. جدھر ایک وقت پہ ٹیکسٹائل ملز بند کر کے اور ریل اسٹیٹ میں لوگ جا رہے تھے، آج نئی ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں. آج فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے اسکلڈ ورکرز نہیں مل رہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جس کے اندر ایک کانشیسلی گورنمنٹ نے کوشش کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی، روپے کو سٹیبل رکھنے کی. اور روپے کو سٹیبل رکھنے میں یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا جو انیشیٹو لیا اسٹیٹ بینک نے، میں خاص طور پہ آج اس لیے آپ کو رضا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آتے ساتھ ہی پہلے دن سے شروع ہوا تھا کہ کسی طرح پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کرو، لیکن وہ ہم نئے آئے تھے، اتنی اور چیزیں تھیں، اور صحیح معنی میں ہم نے وہ مارکیٹ بھی نہیں کیا جب ہم نے شروع کیا یہ. لیکن ابھی اس میں بہت بڑا پوٹینشیل باقی ہے. اور رضا، آپ کو یہ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے اپنی بڑی، سب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی، لیکن ہر نے کوئی نہ کوئی تجویز دی آپ کو. اور یہ آپ کا انٹریکشن بہت ضروری ہے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ہیں جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں.
اور ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوں آپ کے پاس سیل ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک پہ، جس کی صرف اس وقت کانسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ان کے ہر مسئلہ ان کا حل ہو. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو تجویزیں دیتے ہیں، اس سے جتنا آپ سہولت پیدا کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں جن کے جو چاہتے ہیں آسانی سے اپنا پیسہ یا پاکستانی بینکس میں ریمٹ کر سکیں اس فیسلٹی کے ذریعے، ان کے لیے جتنی آپ آسانی پیدا کریں گے اتنی تیزی سے یہ ہمارے یہ جو اماؤنٹس بڑھیں گے. تو 88,000 ابھی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوئے ہیں، 88,000، اور غالباً 90 ملکوں میں 97 ملکوں میں. تو اگر اسی ریٹ پہ اگر ہم چلتے گئے تو مجھے جو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلٹی اپنی، کیونکہ ہم نے قرضے، ایک تو بوجھ اتنا قرضوں کا پڑا ہوا ہے. ہماری حکومت نے اب تک، حفیظ یہ مجھے کریکٹ کر دیں، کہ ہم نے ریکارڈ پاکستان کے قرضے واپس کیے ہیں. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنے زیادہ قرضے واپس نہیں کیے. میں فورن لونز کی بات کر رہا ہوں. اب تک ہم $20 ارب 2.5 سالوں میں واپس کر چکے ہیں. ٹوٹل 6,000 ارب روپے قرضوں کی قسطیں دے بیٹھے ہیں ابھی تک. تو یہ بھی ایک میریکل ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ اتنے بڑے قرضے کے بوجھ کے باوجود سارے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہو گئے. یہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر. اور اس کے علاوہ کرونا کا چیلنج علیحدہ، جو کرونا سے ڈیوسٹیشن ہوئی ہے دنیا کے اندر. میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ 10% گری ہے، 10% مائنس میں گئی ہے. انگلینڈ کے اندر ان کو 300 سال میں سب سے زیادہ بڑی ریسیشن آج 300 سال کے بعد اتنی بڑی ریسیشن آئی ہے. اور ہم وہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں کہ اس کے باوجود کہ اتنے چیلنجز تھے، آج پاکستان کی اکانومی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے پر جا رہی ہے. اور یہ جو آج کی فنکشن ہے، میں پھر سے آپ کو سٹریس کرتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اب آپ کو نئی نئی چیزیں سوچنی ہے کس طرح آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. ایک تو ہیوی ایڈورٹائزنگ کیمپین، جتنی بھی ایک پلان قسم کی فوکسڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین کریں گے اوورسیز پاکستانیز میں، اتنی تیزی سے یا آپ کے اکاؤنٹس بڑھیں گے. کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کا. اب یہ میں دیکھ رہا تھا زیادہ تر تو لوگوں نے سوشل میڈیا سے پک کیا، لیکن الیکٹرانک میڈیا سے نہیں پک کیا. تو آپ کو ایک بڑی انوویٹیو الیکٹرانک میڈیا کی کیمپین کرنی پڑے گی. اور میں آخر میں اپنے بینکس کو ایک تو اس کے لیے جو ان کی ابھی تک جو ابھی ایوارڈز بھی دیے ہیں بینکس کو، ایک تو ان کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑی بات ہے کہ ہمارے بینکس نے جو ہماری اب ویژن ہے اس ملک کی گروتھ ریٹ کے اوپر، اور یہ جو فیوچر ڈائریکشن ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں بینکس کا بہت بڑا رول ہے. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بینک کے ریکارڈ پروفٹس بھی دیکھ رہا تھا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اب میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ یہ پروفٹس آپ استعمال کریں گے اس اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. یہ اکانومی جتنی گرو کرے گی اتنی بینکس کا بھی فائدہ ہے. تو میں اس پہ اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے. اور اب تو بڑا آسان ہے، پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کر سکے. اب تو ساری چینلز کے اوورسیز آؤٹ ریچ ہو چکی ہے، اب تو بہت آسان ہے ان کو ریچ کرنا. تو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے، اور اس کا ایک بہت بڑا سارے ملک کو ہمیں فائدہ ہوگا. جتنی بھی یہ اب اکاؤنٹس بڑھتے رہے 88,000 سے جتنا بھی اوپر جائیں گے ملک کو فائدہ ہے. دوسرا 2 اور انیشیٹیوز ہیں جس کے اندر مجھے پاکستان کے بینکس کی بہت ضرورت ہے. نمبر 1 جو ہماری نیاب پاکستان ہاؤسنگ ہے. ہمارا یہاں ابھی تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے مارگیج فائنینسنگ کی، اور اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ ہمارا ایک پرابلم تھا فور کلوجر لاز کا، کہ لوگ بینکس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ اپنے ریٹریو کیسے کریں گے پیسے. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ بینکس نے
اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دینا ہوتا ہے. لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں پھر سے آپ سے اس کی تاکید کروں گا کہ آپ نے پوری طرح اس کے اندر شرکت کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک ہی چیز جو پاکستان کی گروتھ ریٹ اٹھا سکتی ہے کہ اگر ہماری یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور اسپیشلی افورڈیبل ہاؤسنگ کے اندر ایک دفعہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو گئی اور بینکس نے پوری طرح اس کے اندر محنت سے وہی جو ہرڈلز آتے ہیں, ایک چھوٹا آدمی جب بینک میں جاتا ہے تو اس کو جب قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو جتنا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں, یہ ایک اتنی بڑا انیشیٹو ہے کہ ساری پاکستانی کی اکانومی کو بھی اٹھا دے گا, اور جو ایک ہر انسان کی خواب ہوتی ہے کہ میرا گھر ہو, اور یہاں کسی کے پاس بڑے چند لوگوں کے پاس ہے کیش دے کے تو گھر خرید سکتے ہیں, تو جو عام آدمی ہے, جو تنخواہ دار ہے, جو مزدور ہے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ہاؤسنگ کے اندر اگر بینک صحیح معنی میں اس میں کام کرے. اور میں دیکھ رہا ہوں میزان بینک کی میں دیکھ رہا تھا کنٹریبیوشن آپ کی وہ زیادہ تھی افورڈیبل ہاؤسنگ میں. اور دوسرا اسمال اور میڈیم انڈسٹری, یہ دو چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو اور گروتھ ریٹ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی, اور دونوں افیکٹ کرتی ہیں نچلے طبقے کو, جس کے لیے آج تک ہماری گورنمنٹس نے کبھی بھی توجہ نہیں دی. ایلیٹسٹ, ایک ایلیٹ کیپچر, ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ساری فیسلٹیز, باقی جو نیچے طبقہ ہے اس کے لیے ڈیوائڈ تھی ساری, کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. تو اس لیے میں بینکس کو خاص طور پہ ان دو ایریاز کے اندر, یہ تو ہے ہی روشن ڈیجیٹل, بٹ اس کے علاوہ بھی ان دو ایریاز میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور افورڈیبل ہاؤسنگ میں میں چاہوں گا پوری طرح, کیونکہ ابھی تک بینکس نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان کا, ایک کروشل ٹائم ہے ہسٹری میں کہ اگر ہم جس طرف اب ہم اپنا جو رخ چینج کر لیا ہے, صحیح ڈائریکشن پہ لگ گئے ہیں, تو انشاءاللہ یہ اس ملک کو اس کے پوٹینشیل پہ لے کے جائے گا جو اب تک ہم نہیں پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ.